بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ پروگرام ریختہ بزبان مصطفیٰ اور اس سلسلے کا آج نواں پروگرام جناب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ 27 جون اور ہفتے کا دن، ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا، محمد ریاض نے واکنڈ میں ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ کی بہت محبت کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آج پہلی دفعہ آپ کا نام پڑھ رہے ہیں جناب اس پروگرام میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے نئے لسنر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کل ایک فرمائش آئی تھی، ندیم خان حیدرآباد سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ندیم خان آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ کل بینش گل نے سعودی عرب سے فرمائش کی تھی احمد فراز کی، تو آج پروگرام کا آغاز کریں گے احمد فراز سے۔ جہاں تک لفظ کہانی کا تعلق ہے تو ردیف اور قافیے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے۔ قافیہ ہم آواز لفظ، اور ردیف جو ایسے الفاظ جو کسی بھی شعر میں بار بار آتے ہوں۔ بینش ہمارے ساتھ شامل ہوئیں کراچی سے۔ بینش وعلیکم السلام۔ مرشدہ جاوید کراچی سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، وعلیکم السلام۔ اور بینش آپ نے کہا کہ جناب ردیف قافیے کو میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا کہ کیمرے میں لے کر آئے، تو ردیف قافیہ ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ قافیہ ہم آواز، جن کو رائمنگ ورڈز ہم کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں ہم آواز الفاظ، اور ردیف وہ الفاظ جو شاعری میں بار بار آئے ہیں۔ اور میں اکثر و بیشتر شاعری میں غالب کی غزل کا حوالہ اس لیے دیا کرتا ہوں کہ وہ ایک غزل زبان زدام ہے، ہر آدمی نے تقریباً وہ سنی ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ ظفر علی ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ظفر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی بہت محبت کہ آپ نے وقت نکالا۔ اور پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں جناب احمد فراز کی نظم، ان کی کتاب جانا جانا آج میرے پاس ہے۔ کتاب پڑھا کیجیے جناب، اس کووڈ کے ماحول میں یہ کتاب بہت اچھی ساتھی ہے۔ احمد فراز کی کتاب جانا جانا، اور اس کے صفحہ نمبر 97 سے۔ یوں تو محروم نوا کب سے دہن میرا تھا، یوں تو محروم نوا کب سے دہن میرا تھا، پھر بھی چرچا ہوا جس کا وہ سخن میرا تھا۔ میں نے کس نشۂ نخوت میں کماں کھینچی تھی، میں نے کس نشۂ نخوت میں کماں کھینچی تھی، تیر جس جسم میں اترا وہ بدن میرا تھا۔ تو کبھی غور سے دیکھ اپنے قبائے ریشم، تو کبھی غور سے دیکھ اپنی قبائے ریشم، تیری خلت میں کوئی تار کفن میرا تھا۔ تیری خلت میں، معذرت غلط پڑ گیا، تیری خلت میں کوئی تار کفن میرا تھا۔ اب تو مجھ کو بھی ندامت ہے وفا پر اپنی، اب تو مجھ کو بھی ندامت ہے وفا پر اپنی، مختلف کتنا زمانے سے چلن میرا تھا۔ آخری شام خزاں ٹوٹ کے یاد آتی ہے، آخری شام خزاں ٹوٹ کے یاد آتی ہے، پھر نہ شیمن ہی میرا تھا نہ چمن میرا تھا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا میرے لب پر آیا، میری آنکھوں نے جو دیکھا میرے لب پر آیا، میری تقصیر ہی بے ساختہ پن میرا تھا۔ تھی افق تابہ افق یوں تو میری خاک فراز، کس قدر تنگ مگر مجھ پہ وطن میرا تھا۔ اور یہ میں نے انتخاب کیا بینش آپ کی فرمائش پر۔ یاسر اقبال آرائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ یاسر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت محبت۔ اور آج پروگرام میں لفظ کہانی کا دن نہیں ہے، لیکن اتنا کہیں گے کہ جناب امجد صاحب کو شامل کر رہا ہوں۔ میرے بہت پسندیدہ شاعر، میرے استادوں میں سے، بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے، بہت سی باتیں۔ نظم اور غزل کا فرق پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک لسنر نے، تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ فرق انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں۔
وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی، وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے، سخت بے یقینی ہے، سخت لامکانی ہے۔ یاسر اقبال، آپ نے کہا آپ کی آواز کم آ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں، آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آواز ٹھیک ہے یا نہیں۔ ناصر قریشی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ناصر صاحب بہت شکریہ۔ سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں جناب امجد صاحب سے۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کی ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں، وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے، وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے، تم کو جو سنانی ہے۔ بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔ درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں۔ آنکھ کے دریچے میں تم نے جو جلایا تھا، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو جلایا تھا، بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے، جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے، زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے، اور راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے۔ زندگی سے لمبی ہے، بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو، بات تخلیے کی ہے، اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں، اس قدر جمیلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں۔ اسحاق فورا میں دیکھ رہے ہیں، اسحاق آپ کا بہت شکریہ۔ نعیم خان ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ساجد امان ملک ہمارے ساتھ شامل ہوئے، عمر قریشی آپ چچا آج پھر میرے ساتھ شامل ہوئے۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ کا کہ آپ میرے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ کی بہت محبت، اور آپ کے لیے ایک نظم آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جناب میں اب کی بار جو گھر گیا، نہ جانے مجھ کو کیا ہوا، نگاہ کسی سے مل گئی، فضا بھی کچھ بدل گئی، نگاہ کسی سے مل گئی، فضا بھی کچھ بدل گئی، دل چپکے سے دھڑک گئے، تھوڑا سا پاس آ گئے، مگر نہ ہم نے ان سے کچھ کہا اور وہ نظر چرا گئے۔ شفق کی سرخی مٹ گئی، رخ رخسار پہ بکھر گئی، شفق کی سرخی مٹ گئی، رخ رخسار پہ بکھر گئی، محبت کی یہ لالی تھی یا میری خام خیالی تھی۔ میں اس جستجو میں بڑھا اور ان سے یہ پوچھ لیا، نظر جھکا کے مسکرا دیے، ستم کچھ ہم پہ ڈھا دیے۔ خوشی سے میں سرشار تھا کہ ان کو مجھ سے پیار تھا، کہ ان کو مجھ سے پیار تھا۔ بلال خان ہمارے ساتھ شامل ہوئے حیدرآباد سے، بلال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نظم اور غزل کا ایک فرق تو میں نے یہ بتایا تھا کہ نظم میں ایک ہی مافذ ضمیر چلتا ہے، ایک ہی مافذ ضمیر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ غزل میں ردیف اور قافیے کا خیال کرتے ہوئے ہر شعر کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے یوں دی تھی کہ جیسے ابھی میں نے امجد صاحب کی نظم پڑھی، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، وقت کی گرانی ہے۔ تو یہ نظم ایک ہی بحر میں چلتی جا رہی ہے اور پوری بات پورا مافذ ضمیر بیان کر رہی ہے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہے، جس کی مثال میں نے اس دن دی تھی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے، لگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ یاسر اقبال رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آخر میں آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا جناب، میں کوشش کروں گا، آج مائک بدلا ہے، ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہ ہو، بہرحال آپ کی شکایت دور کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن آپ کی بہت محبت کہ آپ اتنی محبت سے مجھے سن رہے ہیں کہ میری ایک ایک لفظ پہ اور ایک ایک جملے پہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی رائے
دیتے رہیں. آپ کی یقیناً بہت محبت، بہت پیار کہ آپ میرے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں. بات غزل کی کر رہے تھے تو غزل میں ردیف قافیہ ملایا جاتا ہے، ملتا ہے، لیکن ہر شعر کا الگ مطلب ہوتا ہے. اس کے علاوہ نظم کو تھوڑا سا کمپوز کرنا مشکل ہے، جبکہ غزل کو میوزک کے لحاظ سے کمپوز کرنا تھوڑا آسان ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام نظموں کو کمپوز کرنا مشکل ہے، لیکن کئی جگہ پہ نظم کو گاتے ہوئے کچھ لفظوں کو بعض اوقات تبدیل کرنا بھی پڑ جاتا ہے. جیسے ابرار الحق نے امجد صاحب کی نظم گائی تھی، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ میرا دل تھا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن بھی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جانا ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. یہ جو نظم تھی در حقیقت اس کا مصرع یہ ہے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اب استعارہ کا لفظ جو ہے گاتے ہوئے ختم کیا گیا. ابرار الحق نے امجد صاحب کی اجازت سے اس کو ختم کیا اور پھر اس نظم کو گایا. تو کئی دفعہ نظم کو کمپوز کرنا میوزک کے لحاظ سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ غزل کا یہ ہے کہ غزل ایک راگ میں جب آ گئی تو خیر بہت ماہر استاد اس بارے میں بتا سکتے ہیں، میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کو آپ کو ایک ہی لے میں اور راگ میں، آپ چونکہ اس میں ردیف اور قافیے کا استعمال ہے تو وہ آپ بار بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی میوزک کو غزل کی کمپوزیشن کے لیے. اور جناب پروگرام کے آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میرا پروگرام کل والا پروگرام آج رات کو یا کل صبح میں یوٹیوب پہ لوڈ کر دوں گا، اور آج کا پروگرام کل یوٹیوب پہ. میرے چینل کا نام ہے آر جے مصطفیٰ قریشی. ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اپنی رائے سے نوازیے. آپ کی رائے میرے لیے بہت مقدم ہے. وہ تمام لوگ جو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوئے، بالخصوص یاسر عرائی صاحب، میں آپ کا بیحد مشکور ہوں. آج آپ کے مشوروں سے مجھے پروگرام میں تھوڑی بہتری لانے کا موقع ملا، اور میں ان تمام لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو صرف اپنی رائے یا تعریف کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، اور جو میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے قیمتی چیز دنیا میں وقت ہے، اور وقت ہم جب وہ چیز ہے جو ہم تحفہ، سب سے قیمتی تحفہ کسی کو دے سکتے ہیں. چلتے چلتے اتنا کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. اس کووڈ سے لڑنے کے لیے میں سے نکل کر ہم ہو جائیے. اللہ حافظ. اللہ